طبیعت اندھیروں سے اکتا گئی ہے، بہت دن سے ہے شام ہی شام کہیو، بہت دن سے ہے شام ہی شام کہیو، مدینہ پہنچ کر سرے عام کہیو، خزاں بھی گزاری بہاریں بھی دیکھی، خزاں بھی گزاری بہاریں بھی دیکھی، ملا کوئی کروٹ نہ آرام کہیو۔ السلام علیکم سامعین، 3 ذی قعدہ ہے، 4 جون ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر کا عنوان ہے یہ تھے اکابر مظاہر۔ اس خبر کے لیے جناب مفتی محمد ساجد کھجناوری دامت برکاتہم اور مولوی مظاہر انور ہمارے رابطے میں ہیں۔ رپورٹ کے آخر میں ہم اہم علماء کے ویڈیو بیان بھی پیش کریں گے۔ کتاب میں کیا ہے، مصنف کے حالات، مشہور اکابر کی فہرست، کتاب کن حالات میں لکھی گئی، کتاب پر کن علماء کی تقاریر ہیں، پوری خبر سنیں۔ ہم نے تمام باتوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ریاست اتراکھنڈ کے ضلع ہریدوار کے مدرسہ قادریہ مظہر العلوم بندر جوڑ میں یہ تھے اکابر مظاہر نامی کتاب کا اجرا ہوا ہے۔ اس تقریب میں لگ بھگ 300 اہل علم نے شرکت کی ہے۔ اس کی صدارت مدرسہ فیضان رحیمی کے ناظم مولانا عبدالراشد مظاہری اور نظامت ماہنامہ ارمغان کے مدیر مولانا وسیع سلیمان ندوی نے کی ہے۔ شروع میں ملی کونسل سہارنپور کے صدر محترم مولانا ڈاکٹر عبدالمالک مغیثی کا نعتیہ کلام ہے۔ مظاہر علوم کے استاد تفسیر و حدیث مولانا ریاض الحسن مظاہری ندوی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی ہے۔ آخر میں نصرت الاسلام اکیڈمی بامبے پور کے ڈائریکٹر ماسٹر غفران انجم اور حافظ فرید نے شکریہ ادا کیا ہے۔ 292 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں مظاہر علوم وقف کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد سعید مظاہری، مولانا نسیم اختر شاہ قیصر، مولانا بدر الحسن قاسمی، مفتی محمد ساجد کھجناوری جیسے پائے کے علماء کی تقریر ہے۔ مولانا نسیم اختر شاہ قیصر کے مقدمے نے کتاب کی علمی حیثیت میں اضافہ کیا ہے۔ کتاب میں کیا ہے؟ کتاب میں مولانا سعادت علی فقیہ، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، مولانا محمد مظہر نانوتوی، مولانا محمد یحییٰ کاندلوی، مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری، مولانا محمد علی مونگیری، مولانا محمد الیاس کاندلوی، مولانا حبیب احمد کیرانوی، مولانا عبدالقادر رائے پوری، مولانا بدر عالم میرٹی، مولانا شبیر علی تھانوی، مولانا محمد ادریس کاندلوی اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالی سمیت لگ بھگ 80 ممتاز فضلائے مظاہر علوم کا تذکرہ ہے۔ کتاب کیسے تیار ہوئی؟ دراصل ناصر الدین مظاہری نے لاک ڈاؤن کے درمیان سوشل میڈیا پر اکابر مظاہر پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ ہوتے ہوتے یہ 100 قسطیں ہو گئیں۔ انہی 100 قسطوں کا یہ مجموعہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ابھی مزید قسطیں آنی ہیں جس کے لیے مصنف موصوف تیاری کر رہے ہیں۔ کتاب کے مصنف کون ہیں؟ ان کا نام ہے ناصر الدین۔ ان کی عمر ہے 45 سال۔ مصنف کی شروع کی تعلیم گاؤں مرزا پور لکھیم پور کھیڑی یوپی میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد مدرسہ امداد العلوم زید پور بارہ-بنکی، بعد ازاں مدرسہ مظاہر علوم وقف سے دورہ اور افتاء دونوں کی ہے۔ 25 سال سے مصنف موصوف مظاہر میں ہی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ فارسی زبان ان کا اوڑھنا بچھونا ہے اور ماہنامہ اور آئینہ مظاہر علوم کے وہ آج بھی مدیر ہیں۔ تقریب میں کون کون شریک رہے؟ قاری فیضان سرور، مولانا رسال الدین حقانی، مولانا عبدالمالک مغیثی،
اور مولانا انوار احمد خان، مولانا فضیل احمد ناصری، مفتی محمد سعدان سعیدی، مفتی محمد بدران سعیدی، مفتی محمد راشد ندوی، مولانا محمد عارف مظاہری، مولانا غیور احمد قاسمی، مولانا عبدالخالق ندوی، مولانا غیور احمد مظاہری، مولانا اظفار خان مظاہری، اور ادھر مولانا مبین اختر مظاہری، حافظ عبدالخالق، قاری عبدالرحمن، قاری مبشر، مولانا محمد قربان، مولانا رفیع اللہ قاسمی، مولانا محمد عثمان قاسمی جیسے اہل علم سمیت لگ بھگ 300 فضلاء اس تقریب میں شریک رہے ہیں۔ اب آپ ممتاز علماء کے ویڈیو بیان ملاحظہ کریں اور موقع کی چند تصاویر بھی پیش خدمت ہیں۔ آج کی اس محفل میں تشریف لانے والے معزز علماء کرام، اکابر، اسلاف اور ہمارے احباب، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، الفاظ گڑگڑ ہیں، کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ بس ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، میں مذاہب علوم میں آنے کے بعد میری طالب علمی کا دوسرا سال تھا، اور مجھے یہ معلوم تھا کہ حضرت مولانا محمد ریاض الحسن صاحب یہاں سے جو رسالہ نکلتا ہے اس کے ایڈیٹر ہیں، اور اسی ذوق و شوق میں نے میرا بھی ایک مضمون چھپے گا، میں نے سیرت المصطفیٰ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا مطالعہ چل رہا تھا، مطالعے کا تھوڑا سا مجھے شوق بھی ہے، تو اس میں تعدد ازواج پر جو ہے بحث پڑھنے کے بعد میں نے سوچا آپ اسی کو جو ہے ملخص کر کے مضمون مولانا کی خدمت میں لے کے جاؤں۔ میں حاضر خدمت ہوا، حضرت مولانا انعام الرحمن تھانوی، حضرت مولانا ریاض الحسن صاحب ندوی مظاہری، یہ دونوں حضرات تشریف فرما تھے ایک ہی دفتر میں۔ مولانا نے مضمون کو دیکھنے کے بعد، سرسری دیکھنے کے بعد، مولانا ریاض الحسن صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ نہیں، یہ تو تم جو ہے تلخیص کر کے لیا، اس میں کوئی خاص محنت نہیں ہوئی ہے، تم مولانا سعادت علی فقیہ سہارنپور کے بارے میں مضمون لکھو، اور مدد لینے کے لیے حضرت مولانا اطہر حسین صاحب کا نام بتایا کہ حضرت مولانا اطہر حسین صاحب سے اس سلسلے میں جو ہے رہنمائی حاصل کرو۔ حضرت مولانا اطہر حسین صاحب میرے استاد ہیں اور مجھے ان کی شاگردی پر فخر ہے، اور میری اس کتاب کی ابتدائیہ میں آپ حضرات پڑھیں گے، میں نے اس میں صاف لفظوں میں عرض کیا ہے کہ جو کچھ یہ کتاب ہے اور جو کچھ میں ہوں یہ سب حضرت ہی کا فیض ہے، حضرت مولانا اطہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حقیقت بات یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ میں نے اب تک لکھا ہے شخصیات کے سلسلے میں، سب کا صحرا حضرت ہی کے سر جاتا ہے۔ تو میں نے حضرت مولانا سعادت علی فقیہ سہارنپور کے بارے میں ایک مضمون لکھا، بڑی محنت کی، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، مولانا سعادت علی مذاہب علوم کے بانی ہیں، اور نہ ان کے والد کا اب تک پتہ چل پایا، نہ ان کی برادری کا اب تک پتہ چل پایا، نہ ان کی آل اور اولاد کا اب تک پتہ چل پایا، اور نہ ان کی پیدائش کا اب تک پتہ چل پایا، نہ ان کے اساتذہ اور ان کے جو بڑے تھے ان کا اب تک پتہ چل پایا۔ ایسی شخصیت کا مجھے عنوان دیا کہ ان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چل پایا۔ میں نے بڑی محنت سے چند صفحات کا ایک مضمون مرتب کر کے مولانا کو دکھلایا۔ مولانا نے مجھے حضرت مولانا اطہر حسین صاحب کے پاس بھیجا، اور مولانا نے جو ہے بڑی حوصلہ افزائی کی اور بڑی محبتوں سے نوازا، بڑی شفقتوں سے نوازا، اور پھر ایسی شفقتوں سے نوازا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا میرے مضامین چھپنے لگے، مجھے مواد مولانا سے ملنے لگا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں مولانا اطہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جیسے بچے جو ہے مچل جاتے ہیں، بچے جو ہے روٹ جاتے ہیں، ایسے میں ایک مضمون حضرت مولانا امیر باز خان صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا اور ان کی خدمت میں لے کے گیا۔ مولانا سے عرض کیا کہ حضرت یہ مضمون لکھا ہے، مولانا ریاض صاحب کا فرمانا ہے کہ آپ کی نظر سے گزاروں اور اس کے بعد ہی چھپے گا۔ تو مولانا نے فرمایا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بہت مولڈی آدمی تھے، آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور مسجد کے کونے میں چھوٹی موٹی 3 کونے کی ٹپائی تھی، اسی پر جو ہے قرآن رکھے ہوئے مولانا جو ہے بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا نے جب یہ الفاظ فرمائے تو میں اتنا زیادہ ان کی تربیت میں رہ چکا تھا کہ پھر میں نے کہا کہ اگر آپ نہیں دیکھیں گے، اگر آپ کی نظر ثانی نہیں ہوگی تو پھر میں اس کو اسی طرح چھپواؤں گا۔
پھر بعد میں چاہے سیدھا چھپے, چاہے الٹا چھپے, چاہے غلط چھپے, چاہے صحیح چھپے, اب میں اس کو اسی طرح چھپاؤں گا. میں الٹے پیروں چل دیا, اس لیے کہ بچے کس سے ناز و نخرے کریں گے؟ والدین سے اور اساتذہ سے, وہ بھی اتنے مشفق. مجھے تو مولانا کبھی واللہ مجھے لگا ہی نہیں کہ مولانا اتنے مزاج کے سخت ہوں گے. جتنا شفقت سے انہوں نے مجھے تربیت دی ہے, میں کیا بتاؤں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. میں الٹے پیروں جو واپس مڑا تو مولانا نے مجھے فوراً فرمایا کہ آجا میں دیکھ لیتا ہوں. اور پھر مولانا نے ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کو موقوف فرما کر میرا مضمون پڑھا. تو جو کچھ بھی شخصیات کے بارے میں ہے, شخصیات کی لائن پر لگانے والی جو شخصیت ہے وہ مولانا ریاض الحسن صاحب کی ہے. بس میں کیا کہہ سکتا ہوں. علم و کتاب گروپ چند سال پہلے ہی مجھے اس میں شامل کیا گیا. اس کتاب کا صحرا بھی قاعدے میں حضرت مولانا عبد المتین منیری بھٹکلی صاحب کے سر جاتا ہے. انہوں نے مجھے شامل کیا, انہوں نے گروپ ایک جمایا, سجایا اور اس میں جو ہے مجھے برداشت کیا. اور یہ حضرات اہل علم جو 260 کے قریب جو ہے اس گروپ میں موجود ہیں علماء, چند آفتاب چند میرے علاوہ سارے حضرات اس میں بڑے ہیں, میں سب سے چھوٹا اس میں ہوں. بہرحال میں ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کاش کہ مولانا عبدالعزیز صاحب بھٹکلی انڈیا میں ہوتے تو میں ان کو ضرور یہاں پر جو ہے دعوت کی زحمت دیتا, لیکن مولانا چونکہ انڈیا میں نہیں رہتے ہیں اس لیے جو ہے بہرحال وہ یہاں پر نہیں ہے. بہرحال جہاں کہیں بھی ہیں میری آواز ان تک انشاءاللہ ضرور پہنچے گی اور ان کی دعائیں شامل حال رہیں گی. یقیناً یہ ہمارے اس پروگرام کی کامیابی کی ضمانت ہے. حضرات, جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا یہ پروگرام جناب مفتی ناصر الدین مظاہری کی ایک تازہ ترین تصنیف یہ تھے اکابر مظاہر, اس کی رونمائی اور اس سلسلے میں مصنف کی عزت افزائی یا ہمت افزائی کے لیے منعقد کیا گیا ہے. یہ کتاب اتنی جلدی وجود میں آئی, یہ اکابر مظاہر کی کرامت ہے جن کی طرف اس کا انتساب ہے. اس کتاب کی پیشانی پہ شعر لکھا ہوا ہے, ہم لوگوں نے جریر کا شعر پڑھا تھا, اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. یہ جریر کا شعر ہے. اس کتاب کی پیشانی پر شعر بھی مولانا اطہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے, خود مظاہری ہے. ہادی مشائخنا فہادی مثالہم ان کنت توجد یا زمان فاوجدی. یعنی وہ زمانے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے مشائخ ہے, ایسی مثال تم لا سکتے ہو, ذرا لے کر آؤ. مفتی ناصر الدین صاحب نے, جیسا کہ مولانا وسیع صاحب ندوی نے فرمایا کہ ان حضرات کا تذکرہ کیا ہے جن پر ابھی تک تقریباً لکھا بھی نہیں گیا. بہت سے ایسے ہیں, بڑی محنت انہوں نے کی ہے. اور دراصل یہ نسبت ہے اکابر سے, وہ اپنا رشتہ اکابر سے مضبوط کیے ہوئے ہیں. میں ذاتی طور پر ناصر الدین صاحب کو زمانہ طالب علم سے جانتا ہوں. اس زمانے میں جی میں اس زمانے میں دہلی رہتا تھا, اور فقیہ الاسلام مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں جس جگہ میں رہتا تھا نصرت الاسلام میں, وہاں کے ذمہ داروں سے اور ہم سب سے, وہاں کے جو مالکان کی عزت رکھتے تھے ان سب سے بڑا تعلق تھا. اسی نسبت سے مظاہر میں کام گرفت ہوتی تھی. اس وقت کا اخبار ہوتا تھا قومی آواز, بڑا مشہور اخبار تھا. ایک ہی اخبار ہوا کرتا تھا, باقی اخبار تو ایسے ہی تھے برائے نام. تو اس میں جو انہوں نے مراسلہ نگاری شروع کی, میں ان کو شکل نہیں جانتا تھا. تو مظاہر میں جب آتے تھے تو مولانا ریاض الحسن صاحب کے ہاں حاضری ہوتی تھی کمرے پر, تو ان کے جو شاگرد تھے یا یہ خود بھی تھے, تو اس وقت ذکر آتا تھا اس مراسلوں کا کہ ناصر الدین نے ایسا لکھا ہے, ناصر الدین کو ذرا سمجھانا, ناصر الدین کو ذرا بتانا. میں ان کو نہیں جانتا تھا کہ ناصر الدین صاحب کون ہیں. اس کے کافی دن کے بعد ان کی شکل و صورت سامنے آئی, میں ان کو پہچاننے لگا. میں ان کے مراسلوں سے اس وقت سے متاثر ہوں. حضرت مولانا مفتی ناصر الدین مظاہری دامت برکاتہ العالیہ, یہ ہمارے ان دوستوں میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے قلم گویت کی من شاہ جہانم. مولانا ناصر صاحب کا جو تعارف ہے
وہ ان کا قلم ہے. میں بہت دنوں سے ان سے متعارف نہیں ہوں، تقریباً زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 سال سے ہی تعارف ہوا ہوگا، لیکن ان کی تحریر ہی تعارف کا سبب بنی. اگر کسی انسان کی کوئی تحریر، کوئی تصنیف یا کوئی بات اس کے تعارف کا سبب بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دم ہے، اس میں وہ اگر لکھنے پہ آئیں تو الفاظ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ حضرت کے سفر کے، کھانے کے، کمرے کے ساتھی ہیں، ہو سکتا ہے تعریف کر رہے ہیں. اللہ کا کرم، اس کا فضل تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہتا ہوں. ایک تو شعر ہے، اس کو کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ لکھے گا وقت آب زر سے تیرے کارنامہ، لکھے گا وقت آب زر سے تیرے کارناموں کو، مسلمان حفظ کر لے کاش ان کے زرفی پیاموں کو.